دنیا میں ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کے باپ دادا اس کے لیے سونا چاندی چھوڑ کر جائیں، لیکن زید کی کہانی سب سے الگ تھی۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اسے وراثت میں صرف ایک پرانا لڑکی کا صندوق ملا۔ زید نے سوچا تھا کہ اس میں خزانہ ہوگا، مگر جب اس نے صندوق کھولا تو اندر سے صرف ایک میلا کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ زید کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا اسے شہر کا سب سے امیر انسان بنا دے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک بیٹے کے سنگھرش اور ماں کی نشانی کی یہ جذباتی کہانی۔ زید ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ اسے بچپن سے ہی شرم آتی تھی کہ اس کی ماں رحمت بھی سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی رہری پر سموسے بیچتی تھیں۔ لوگ اسے سموسے والی کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن غصے میں زید نے ماں سے کہا، ماں یہ کام چھوڑ دو، مجھے شرم آتی ہے۔ ماں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا رزق حلال میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ جس دن تم اس ہنر کو سمجھ جاؤ گے اس دن دنیا تمہاری قدموں میں ہوگی۔ پھر ایک دن اچانک ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور زید بالکل اکیلا ہو گیا۔ گھر میں نہ پیسے تھے نہ کھانا، بس وہ پرانا صندوق اور وہ پرانی کاغذ کی پرچی تھی جس پر سموسے کے خاص مسالے کی ترکیب لکھی ہوئی تھی۔ مجبوری میں زید نے اسی سڑک کے کنارے رہری لگانے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں لوگ کم تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں نے اس کی ماں کی ریسیپی والے سموسے چکھے، شہر میں دھوم مچ گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے سموسے میں کوئی جادو ہے، لیکن کامیابی کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بازار کا سب سے امیر ہوٹل مالک سیٹھ جبار زید کی ترقی دیکھ کر جلنے لگا۔ اس نے زید کو لاکھوں روپیوں کی آفر دی کہ وہ سیکرٹ ریسیپی اسے بیچ دے، مگر زید نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ نفرت میں اندھا ہو کر سیٹھ جبار نے ایک رات زید کی رہری کو آگ لگوا دی اور وہ پرانی پرچی چوری کر لی۔ زید کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف سیٹھ جبار نے اسی ریسیپی سے سموسے بنوائے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں وہ پرانا ذائقہ ہی نہیں تھا۔ لوگ تھوکنے لگے اور سیٹھ جبار کا ہوٹل بدنام ہونے لگا۔ زید ٹوٹ چکا تھا، مگر اسے ماں کی ایک بات یاد آئی، بیٹا اصل ذائقہ صرف مسالوں میں نہیں، نیت کی سچائی میں ہوتا ہے۔ زید نے ہمت جمع کی اور بغیر اس پرچی کے صرف اپنے اندازے اور ماں کی یاد کے ساتھ دوبارہ مسالے تیار کیے۔ اس نے محسوس کیا کہ ماں مسالے ڈالتے وقت ہمیشہ درود شریف پڑھتی تھیں اور ان کی نیت صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ لوگوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ زید نے ایک چھوٹی سی میز سے کام دوبارہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی پرانا ذائقہ شہر کی ہر زبان پر تھا۔ سیٹھ جبار کا غرور مٹی میں مل گیا اور زید نے ثابت کر دیا کہ ہنر چوری کیا جا سکتا ہے مگر نیت اور برکت چوری نہیں ہو سکتی۔ آج زید شہر کے سب سے بڑے فوڈ کورٹ کا مالک ہے۔ وہ کاغذ کی پرچی تو کھو گئی تھی، مگر ماں کا دیا ہوا ہنر اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ دوستوں، یاد رکھیے، ماں باپ کی دی ہوئی نصیحت کبھی کبھی سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔